محمد و آل محمد۔ اور میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا سید تقی نقوی کو کہ وہ آئے اور فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان کریں بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاح لذکرہ وخلق الاشیاء وناطقة بحمدہ وشکرہ۔ الصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد المشتق اسمہ من اسمہ المحمود وعلى المطهرين للمكارم والجود۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال هذا صراط علي مستقيم۔ صلوات۔ دعا ہے پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو افراد بیمار ہیں انہیں شفا یاب سحر نصیب فرمائے۔ جن افراد کے پاس روزگار نہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرمائے۔ سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، گفتگو اس منزل تک پہنچ چکی کہ ہم نے دیکھا کہ اس راہ تنزیہ پر، اس صراط مستقیم پر کون کون سے افراد ہیں۔ کل ہم نے گفتگو میں دیکھا کہ صراط مستقیم پر جناب رسالت مآب اور جناب ولایت مآب ہیں، اور جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کیا اس میں ارشاد ہو رہا ہے تحقیر ابلیس کے لیے اور راہ حق کے متلاشیوں کے لیے اور طریق توحید کے راہیوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ میری سیدھی راہ ہے جو مجھ تک آتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک آتا ہے۔ اور شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم کی ذریت کو گمراہ کروں گا، لیکن ان افراد کو گمراہ نہیں کروں گا کہ جو مخلص ہیں، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کروں گا۔ اب اس مخلص بندوں کے اگر خاص معنی دیکھے جائیں تو وہ اہل بیت علیہم السلام ہیں،
اور اگر اس کے عمومی معنی دیکھے جائیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک عام انسان منزل اخلاص پہ کب پہنچتا ہے۔ ایک عام انسان منزل اخلاص پہ تب پہنچے گا جب وہ اپنے علم و ایمان و عمل کے اعلیٰ درجے پر آ جائے۔ جب وہ ایمان و عمل کے اعلیٰ درجے پر آ جائے گا تب وہ ہوگا منزل اخلاص پر، اور جب وہ منزل اخلاص پر ہوگا تو شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین طباطبائی المیزان میں حافظ حسقانی سے نقل کرتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم صرف علی کا راستہ نہیں بلکہ علی کے شیعوں کا بھی راستہ ہے۔ یہ صراط مستقیم، اس صراط مستقیم پر اہل بیت علیہم السلام بھی ہیں، اس صراط مستقیم پر شیعان حیدر کرار بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی علی علیہ السلام جن کا نام صفوان تھا، وہ علی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا علی میرے بہت زیادہ گناہ ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کی بخشش دنیا میں ہی مل جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس دنیا میں میرے گناہوں کی سزا مل جائے، لہٰذا مجھے میرے گناہوں کی سزا دیجیے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو تلوار سے سزا لے گا یا آگ سے؟ وہ فرمانے لگے کہ میرے گناہوں کا کفارہ یہ ہے، میرے گناہ اتنے ہیں کہ یہ چاہیے کہ مجھے آگ میں جلا دیا جائے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ اپنے گھر والوں سے وصیت کر لو اور کل کو مدینے کے باہر آ جانا۔ اور پھر جناب عمار سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے عمار لکڑیوں کا انتظام کرو اور مدینے میں اعلان کر دو کہ جس نے درجہ اخلاص شیعہ علی دیکھنا ہو، جس نے اخلاص شیعہ علی دیکھنا ہو وہ مدینے سے باہر آ جائے۔ اب ایک ہجوم تھا جو مدینے کے باہر جا رہا تھا۔ علی علیہ السلام نے صفوان سے کہا جاؤ لکڑیوں پہ بیٹھ جاؤ اور لکڑیوں کو آگ لگاؤ۔ لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، کچھ دیر بعد لکڑیاں راکھ بن گئیں اور جناب صفوان کے سفید کپڑوں پر کوئی داغ بھی نہ آیا۔ پھر اس کے بعد جناب امیر ہجوم سے مخاطب ہوئے اور ایک جملہ فرمانے لگے یاد رکھنا ہمارے شیعہ ہمارے ہی ہیں اور میں جنت و جہنم کا بانٹنے والا ہوں۔ یہ صراط مستقیم اہل بیت علیہم السلام کا ہے اور شیعان حیدر کرار کا۔ اب اتنی بات واضح ہے کہ یہ راستہ اہل بیت کا ہے، اتنی بات واضح ہے، اور اگر کسی کو شک ہو کہ یہ راستہ اہل بیت کا نہیں ہے تو وہ الصراط المستقیم کے حروف گن لے۔ الصراط المستقیم کے حروف گن لیے۔ الصراط میں ہیں 6 حروف، الصراط میں ہیں 6 حروف، المستقیم میں ہیں 8 حروف۔ 8 اور 6 کتنے ہوئے؟ 8 اور 6 ہو گئے 14۔ اللہ نے الصراط المستقیم میں 14 حروف رکھ کر بتا دیا کہ اگر تمہیں شک ہو تو یاد رکھنا الصراط المستقیم کسی اور کا راستہ نہیں بلکہ 14 کا راستہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔
ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت پر باقی رکھ۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہدایت فرما، یہ ہے دعا، اور جب انسان کو یقین ہو کہ وہ صراط مستقیم پر ہے تب ہوتا ہے شکر۔ جب اسے پتا ہو کہ میں صراط مستقیم پر نہیں ہوں، کوئی نعمت میرے پاس نہیں ہے، تو وہ کرتا ہے دعا، اور دعا کے بعد کہتے ہیں آمین۔ اور جب انسان صراط مستقیم پر ہو تو وہ شکر کرتا ہے، تو جب شکر کرتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ صراط مستقیم اہل بیت و محبین اہل بیت کا راستہ ہے۔ آگے بڑھیے، تو اگر یہ راستہ ہے، جیسے ہر طرف ہر سمت راستے ہیں، راستوں میں سے راستے نکلتے ہیں اور ہر راستے کا نام ہوتا ہے، اللہ نے اس راستے کا نام جو راستہ توحید کی طرف جاتا ہے، جو راستہ معرفت الہی کی طرف جاتا ہے، اس راستے کا نام صراط مستقیم رکھا، اور اس راستے پر اہل بیت ہیں۔ اور جو شرف بھی ملا کسی کو وہ جناب رسالت مآب کی وجہ سے ملا۔ جناب رسالت مآب ہے صراط مستقیم پر، اور جسے کسی بھی کوئی شرف ملا تو اسے جناب رسالت مآب سے ملا۔ جو بھی جناب رسالت مآب کے پہلو میں بیٹھ کر شرف یاب ہوا، فیض یاب ہوا، جناب رسالت مآب کے زانو سے زانو ملا کر فیض یاب ہوئے۔ بہت سے ایسے تھے جو سامنے بیٹھ کر فیض یاب ہوئے، بہت سے ایسے تھے جو زانو سے زانو ملا کے بیٹھ کے شرف یاب ہوئے، بہت سے ایسے تھے تو جو زانو کے ساتھ زانو ملا کر بیٹھے، وہ ملت اسلامیہ کے سر کا تاج بن گئے۔ جو زانو ملا کے بیٹھے، اگر وہ ملت اسلامیہ کے سر کا تاج بن جائے تو اس کے بارے میں کیا کہو گے جو مجمع چیرتا ہوا آئے اور زانو پر بیٹھ جائے؟ جو جناب رسالت مآب کے ساتھ شرف یاب ہوا، اور جناب رسالت مآب بھی صراط مستقیم پر، اور جو ان کے زانو پر بیٹھا وہ بھی صراط مستقیم پر۔ جملہ بدل کے عرض کر دوں، جو زانو پر بیٹھا وہ بھی صراط مستقیم، جو دوش پر آیا وہ بھی صراط مستقیم۔ آگے بڑھیے، معراج نبی کا واقعہ یاد ہوگا۔ رسول معراج پہ گئے، جب پہنچے تو آدم احترام میں کھڑے ہو گئے، نوح کھڑے ہو گئے، یعقوب و ابراہیم و اسحاق و یوسف کھڑے ہو گئے۔ جس کے احترام میں انبیاء کھڑے ہو جائیں وہ بھی صراط مستقیم، اور جس کے لیے وہ نبی اپنی مسند چھوڑ دے وہ بھی صراط مستقیم۔ لہٰذا کیا ثابت ہوا اس گفتگو سے کہ یہ راستہ پنج تنی راستہ ہے، یہ راستہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ اور اگر یہ راستہ ہے تو آپ جب کسی راستے پر ہوتے ہیں تو اس راستے کی حدود ہوتی ہیں، ایک دائیں حد ہوتی ہے، ایک بائیں حد۔ ان حدود کے درمیان میں سفر کرنا ہوتا ہے۔ اگر ان حدود سے باہر ہوں تو ہم اس راستے پر نہیں ہوتے۔
صراط مستقیم کی ایک حد کا نام ہے قربت الہ، ایک حد کا نام ہے قرب الہی، اور دوسری حد کا نام ہے مرضی اہل بیت۔ اب اگر کوئی قرب الہی پر نہیں ہوگا وہ بھی صراط مستقیم پر نہیں، اور جس کے اعمال میں مرضی اہل بیت شامل نہیں ہوگی وہ بھی صراط مستقیم پر نہیں۔ اور یہ مرضی میں نے 2 سال پہلے یہیں سے جملہ کہا تھا، وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ محبت اہل بیت انسان کو مرضی اہل بیت بھی حاصل کروا دیتی ہے اور قرب الہی بھی۔ یہ محبت اہل بیت اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ مسجد میں تھے، حضرت علی مسجد میں تھے، علی علیہ السلام کے دوش پہ انتہائی محبت سے ہاتھ رکھ کے فرمایا، یا علی اگر کوئی نوح جتنی زندگی پائے اور سجدے کرتا کرتا زمین میں کیل کی طرح گڑ جائے، کوہ ابو قمیس کے برابر سونا راہ خدا میں دے آئے، اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، لیکن یا علی اگر تیری محبت نہیں، یا علی اگر تیری محبت نہیں تو باخدا وہ جنت میں کیا، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ اور یہ اہل بیت صراط مستقیم ہیں۔ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں، یہ اہل بیت بھی صراط مستقیم ہیں اور جناب عباس بھی صراط مستقیم ہیں۔ 2 جملے اور مجھے فضائل کی عرض کر لینے دیجئے۔ جناب عباس صراط مستقیم، علی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، پالنے والے مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ ہم کہیں گے یا علی آپ کے پاس سیدین موجود، یا علی آپ کے پاس حسنین موجود، یا علی آپ کے پاس کریمین موجود، پھر ایک بیٹے کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ آواز آئے گی کہ تمہیں معلوم نہیں وہ دونوں بیٹے میں نے مباہلے کے جھولے میں رکھ کے نبی کو دے دیے۔ یہ حضرت جناب عباس صراط مستقیم ہیں۔ اور جب جناب عباس نے خیمے سے قدم بڑھائے تو بہت سے شعراء نے قلم اٹھائے، ان کے فضائل میں بہت سے شعراء نے ان کی آمد پہ، انہوں نے یہ خیمے سے نکلے ہیں ابھی ارادہ کیا ہے، اور بہت سے شعراء نے ان کے لیے شعر لکھے۔ میں 2 بند سناؤں گا، 2 شعراء کے قلم دکھاؤں گا، فرق اور سلاست دیکھنا آپ کا کام۔ ایک شاعر نے قلم اٹھایا، مرزا دبیر لکھنے بیٹھے تو کیا لکھا؟ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ اور اب دوسرا قلم اٹھا، انتہائی توجہ، اب دوسرا قلم اٹھا، میر انیس لکھنے بیٹھے، فرماتے ہیں کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے۔ دیکھ لیجئے بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے، کہتے ہیں ملک عرش کے پائے کو سنبھالے، گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے، گیتی کو خدا آج تباہی سے بچا لے، کیا غزوہ خندق میں بہے خون کے نالے ہیں، قلعہ خیبر کے یہی توڑنے والے، نقشہ نظر آ جائے گا پھر
जंग अहद का, पोता है लड़ाई पे चढ़ा बिन्ते असद का। पोता है लड़ाई पे चढ़ा बिन्ते असद का। यहाँ पे बिन्ते असद ही क्यों इस्तेमाल किया? बताना चाह रहे थे कि शेर की बेटी का बेटा शेर और उसका बेटा आगे फिर शेर। और जब अज़ीज़ान गिरामी गुफ्तगू को समेट दिया और यही जनाब अब्बास जब मदीने में ख़बर मिली कि अहले बैत शहीद कर दिए गए करबला में, जनाब बशीर ने ऐलान किया कि मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। मदीने वालों, मदीने वाले हुसैन मारे गए, अली अकबर मारे गए, जनाब अब्बास मारे गए। जनाब उम्मुल बनीन ने जब ये ऐलान सुना, हाथ में असा था, असा लेकर मस्जिद में पहुंची। क्या देखती हैं कि जनाब बशीर रो रहे हैं और ऐलान फरमा रहे हैं कि मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। उम्मुल बनीन पूछती है, बशीर मुझे ये बताओ कौन से हुसैन मारे गए, कौन से अली अकबर मारे गए? कहने लगे जनाब रिसालत मांग के हुसैन मारे गए, उनके फर्जंद अली अकबर मारे गए। जनाब उम्मुल बनीन फरमाती हैं, तुम ये बताओ कि उस मकाम पे जनाब अब्बास कहाँ थे? जनाब अब्बास ने क्या वफा नहीं की? जनाब बशीर फरमाते हैं कि जनाब अब्बास ने वफा की। ये सुनना था कि उनके हाथ कलम कर दिए गए, ये सुनना था कि हाथ में असा था, वो ज़मीन पे गिरा। बाद में जनाब उम्मुल बनीन खुद ज़मीन पर गिरी और फिर उठते बैठते जनाब उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी पहुँची। जन्नतुल बकी पहुँचना था कि वहाँ जनाब ज़हरा की कब्र पे आई। वहाँ कब्र पे बैठ के 4 कब्रों के निशान बनाए। कहने लगी ये अब्बास की कब्र है, ये जाफ़र की कब्र है, ये अब्दुल्ला की कब्र है। चारों बच्चों की कब्रें बनाई और कब्रें बनाने के बाद उस पर बयान करने लगी और उसके बाद फरमाती हैं, मेरे बच्चों तुम पे रोने के लिए तुम्हारी माँ मौजूद है, लेकिन ये मैं एक कब्र और बना रही हूँ जो मेरे आका हुसैन की है। ए या जनाब ज़हरा, मैं आपको आपके बेटे का पुरसा देती हूँ।